अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर जमाल खैबर टाइम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटिशियंस में आप बड़े नए चेहरों को भी देखते हैं, और वो पॉलिटिशियन जो कि आबा व अजदाद से इसी सियासत में एक अपना नाम कमा चुके होते हैं, और वो फिर किसी और तरफ सोच भी नहीं सकते। तो आज मैं आपकी मुलाकात उन्हीं आबा व अजदाद के सियासत को आगे बढ़ाने वाले एक किरदार से मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। मलिक कामरान ख़ान साहब, जो कि नायब नाज़िम हैं, और अपने इलाके में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। आप उनकी ज़ुबानी भी सुन लेंगे। एक नाम है इनकी, यानी इनके जो आबा व अजदाद थे उन्होंने एक नाम कमाया, और उसको ख़ूबसूरत अंदाज से लेके जाने वाले मलिक कामरान ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक कामरान ख़ान साहब, ये बताइएगा कि आपने सियासत में किस वक्त इस चीज़ की आपने शौक़ रखा, और कब आपने अमली तौर पे इस सियासत में कदम रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला और आए, हमारे साथ बैठे, कुछ हमें अपनी सुनाई, कुछ हमारी सुनेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम जी मलिक कामरान ख़ान है। मेरा ताल्लुक़ पखा ग़ुलाम, पेशावर के जाने पहचाने गांव है पखा ग़ुलाम, दलाज़ाक रोड पखा ग़ुलाम से है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सियासी बैकग्राउंड है इलाके में। सबसे पहले मेरे दादा होते थे अलहाज मलिक मोहम्मद सदीक़ चेयरमैन साहब, वो डिस्ट्रिक्ट कौंसल के मेंबर थे। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन नए चेहरे आते गए। उसके बाद मेरे चाचा हैं मलिक सईद ख़ान हैं, वो एक दफ़ा किसान कौंसलर रह चुके अपनी यूनियन कौंसल सतर पखा ग़ुलाम के। 2 दफ़ा वो नायब नाज़िम रह चुके हैं हमारी यूनियन कौंसल पखा ग़ुलाम के। फिर हमने सियासत को आगे बढ़ाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हूँ, अपने बाप दादा चाचा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, और फ़ख्र इस बात पे है कि अल्लाह का करम है, हमारे दादा ने, हमारे चाचाओं ने, जितनी हमारे फैमिली के बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमेशा तामीरी सियासत की है, और मैं ख़ुद भी तामीरी सियासत पे जो है तो यकीन रखता हूँ। तो कोशिश करते हैं। तहरीकार लोग भी बहुत होते हैं, तहरीबी ज़हन वाले भी बहुत हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी नक्श कदम पे चल रहे हैं। हमारे आबा व अजदाद ने भी अपने इलाके की खिदमत की है। उसके बाद हमारे जो चाचा हैं या और जितने हमारे फैमिली में से गुजरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अपने अपने टाइम पे अपने इलाके की खिदमत की है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से अपने इलाके की, अल्लाह का शुक्र है, खिदमत अपने वस के मुताबिक कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह मेरा वादा है अपनी आवाम से, जैसे कि शुरू से हमारी आवाम के साथ हमारे ख़ानदानी वादे चलते आ रहे हैं, मैं अपनी आवाम से भी यही वादा करता हूँ पखा ग़ुलाम के लोगों से कि इंशाअल्लाह मैं आप इन लोगों के साथ चल रहा हूँ, और अपने इलाके की खिदमत उसी तरह करूँगा जिस तरह मेरे आबा व अजदाद करते आए हैं। ठीक जी। आप तामीरी सियासत करते हैं। मैं आपके इसी पॉइंट को आगे ले जाते हुए थोड़ा सा इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाऊँगा कि क्या मतलब आपके आबा व अजदाद ने जो किया, उसके अलावा जो है आप जब से आपने इस सीट पे आए, क्या खिदमत दी हैं अपने इलाके के लिए, आपने क्या किया? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं इंसान की ना बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, जो मतलब वतन है, कौम है, उसकी जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं एक रियासत की, हमारी कोशिश वही होती है कि हम अपने लोगों को वही जो है तो बुनियादी सहूलतें फ़राहम करें। देखें, सबसे पहले हमारे इलाके में 1975, जब मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी, मेरे दादा जो हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट कौंसल के मेंबर थे। तो हमारे ख़ानदान का अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र इस बात पे करते हैं हम कि हमारे ख़ानदान में एक रिवायत चलती आई है कि स्कूल जितने हैं हमारे गांव में पखा ग़ुलाम में, तो हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल है। मेरे दादा ने अल्हम्दुलिल्लाह 1975 में उसकी बुनियाद रखवाई थी। उसी सिलसिले को लेके आगे चलते हुए फिर मेरे चाचा जब आए हैं तो दोबारा उन्होंने वही बिल्डिंग डिमॉलिश करवा के तो गवर्नमेंट हाई स्कूल को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बनवाया। अरबाब अयूब जान साहब होते थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वज़ीर ज़राअत थे, मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर के। उस टाइम पे हम नेशनल पार्टी से हमारे आबा व अजदाद का ताल्लुक़ था, तो वो उस वक्त लेके चले हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल की बुनियाद रखवाई। इसी तरह 1985 में जब सालिम खलील साहब
تب بھی میری پیدائش نہیں ہوئی تھی. تو وہ تھے ہمارے علاقے کے MNA تھے. تو جب الیکشن ہوا تو ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ وہ جب آئے ہیں گاؤں میں علاقے میں تو انہوں نے ہمارے آباء و اجداد جو دادا تھے میرے ان سے کہا کہ یار آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کے لیے کیا کروں. تو دادا نے کہا کہ یار آپ اس طرح کریں میرے علاقے میں ہسپتال کی کمی ہے. تو آج الحمدللہ جو ہمارا پخا غلام BHU ہے تو اس کی بنیاد بھی میرے دادا نے رکھوائی تھی. اس کے بعد لڑکیوں کے اسکول آئے ہیں ہمارے پرائمری سے ہائر سیکنڈری اور پھر پرائمری سے مڈل سے ہائر سیکنڈری ہو گئے. تو میرے فیملی میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے زیادہ زور تعلیمی میدان پہ دیا ہے کہ تعلیم بچوں کے لیے عام کریں. اسی سلسلے کو لے کے میں آگے الحمدللہ چل رہا ہوں. ہم نے ابھی میں نے ریسنٹلی اپنے MP ارباب جانداد خان کے تھرو میں نے اپلیکیشن سبمٹ کروائی ہے اپنی جو ہماری بچیوں کا اسکول ہے اس کو ہائر سیکنڈری کروانے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم. اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی ہے پانی انسان کی اب بنیادی ضرورت ہے تو ہم نے کوشش کی ہم نے 2-3 ٹیوب ویل لگوائے ہیں علاقے میں. وہ بھی ہمارے الحمدللہ فیملی میں سے ہو کے گئے ہیں. اس کے علاوہ جتنی ہم کر سکتے ہیں ابھی میں آیا ہوں تو آپ کو پتہ ہے آج کل تو ویسی سیاست کا ٹرینڈ ہی چینج ہو گیا ہے. ہم جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں ہم نے قانون سازی تو کرنی نہیں ہے کیونکہ قانون سازی تو اوپر جو MNAs MPs بیٹھے ہیں ان کا کام ہے. ہم بیسیکلی جو علاقے گاؤں کمیونٹی ہے اس کو ہم نے سہولیات فراہم کرنی ہے. تو آپ کو پتہ ہے ٹرانسفارمر کی سیاست ہے, نالیوں گلیوں کی سیاست ہے. ہم نے اپنا حجرہ فی الوقت وقف کیا ہوا ہے, ہم ایسے کہہ سکتا ہوں میں. یہاں پہ ہمارے حجرے میں اب WSSP کا ہیڈ کوارٹر بھی یہیں پہ ہے ہمارا علاقے کا پخا غلام کا. اس کے علاوہ وابڈا کمپلینٹ بھی ادھر ہی میرے پاس ہے. اس کے علاوہ شفاخانہ حیوانات ہے. مطلب جس اس میں جا سکتا ہوں, مطلب جو مجھ سے بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. خدمت جو عوام کا خدمت کا جذبہ ہے الحمدللہ دل میں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی عوام کو ان کی خدمات ان کی دہلیز تک پہنچاؤں. تو میری یہی کوشش ہے اور الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. دادا پر دادا کے ٹائم سے کر رہے ہیں, کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. ٹھیک جی. ملک کامران خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ PTI سے الیکشن لڑے اور کامیاب ہوئے. آپ نے PTI کیوں چنی؟ کیونکہ جس وقت PTI نے یہ الیکشن لڑا ہے, جس وقت یہ PTI کا الیکشن ہو رہا تھا اس وقت یعنی وہ کہتے ہیں نا, ہندکو میں بھی کہتے ہیں اور پنجابی میں بھی کہتے ہیں, نکو نک وہ لوگ آئے ہوئے تھے اور مہنگائی سے اچھے خاصے تنگ تھے. اس وقت آپ کے پاس بہت کھلا آپشن تھا, 13-14 پارٹیاں تھیں, PTI ہی کیوں؟ دیکھیں جی, یہ ہمارے ساتھ ہوتا بھی آیا ہے. ادھر ہمارے جھنڈا لگا ہوتا تھا یا بورڈ لگا ہوتا تھا, ایسے حالات بن گئے تھے پاکستان تحریک انصاف سے لوگوں کو کافی توقعات تھی. لیکن بیچ میں کچھ حالات ایسے آئے ہیں کہ لوگ متنفر ہو چکے تھے. مہنگائی زیادہ تھی, صورتحال کافی خراب ہو گئی تھی. آپ والی بات کہ لوگ نا وہ ہمارے ان کو میں کہتے ہیں نکو نک, لوگ بالکل پانی ان کے سر پہ سے گزر چکا تھا. لیکن اگر آپ اس میں قصوروار ٹھہراتے ہیں عمران خان کو, تو ہر انسان کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ یہ سراسر ویسے زیادتی ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ. دیکھیں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس ٹائم پہ کرونا آ گیا تھا. کرونا نے ترقی یافتہ ممالک امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک کو متاثر کیا. ٹھیک ہے, تو پاکستان ابھی تک نہیں سنبھلے وہ, تو وہ ابھی تک وہ اس چیز سے نہیں نکل رہے. سعودی عربیہ کو آپ دیکھ لیں, عرب اماراتس کو دیکھ لیں, وہاں پہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو آپ دیکھیں کہ پھر تو پاکستان تو پھر ترقی پذیر ممالک میں سے تھا. ہم گروتھ کر رہے تھے, لیکن کرونا نے سب کی سارے دنیا کا وہ حشر کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آگے 2-4 سال اور بھی ہمیں متاثر کرتا رہے گا. تو اس میں عمران خان صاحب کا ان کی پالیسیاں ماشاءاللہ بہت اچھی تھی, اچھی پالیسیاں لے کے چل رہے تھے. اور الحمدللہ وہ گورنمنٹ عمران خان کی اور آج جو گورنمنٹ چل رہی ہے, اس میں ڈفرینس یہ آیا ہے کہ اب لوگ بیدار ہو گئے ہیں. لوگ اس وقت کو یاد کر کے وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں ارمان اب کر رہے ہیں کہ یار وہ لوگ اچھے تھے. وہ لوگ اچھے اس لیے تھے کہ ان کی پالیسیاں تھیں اپنی بہترین, ملک کو اچھی طرف لے کے جا رہے تھے. خارجہ پالیسی ان کی بڑی بہترین تھی. ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ترقی کی طرف ہم گامزن تھے. لیکن بدقسمت یہ ہے کرونا تھا, کرونا نے ساری دنیا کو ہلا جلا کے رکھ دیا. تو اس کا اثر پاکستان میں بھی آیا ہے. تو وہی اثرات تھے. اب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان ہی کیوں, تو عمران خان نے ہمیں ایک ویژن دیا ہے. اس کا اپنا ایک ویژن ہے.
وہ موروثی سیاست نہیں کر رہا. اب دیکھ رہے ہیں جتنے ابھی ادھر چل رہے ہیں سیاستدان جتنے ہیں سارے موروثی سیاست کر رہے ہیں. وہ اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے لڑ رہے ہیں, جبکہ عمران خان اپنے وطن پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے. اور انشاءاللہ وہ لڑ رہا ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں, اب لوگ بیدار ہو گئے ہیں کہ پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں عمران خان کی قیادت میں کھڑا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک جی, آپ مطمئن ہیں خان صاحب کی قیادت سے یا خان صاحب سے مطمئن ہیں؟ جی ہم خان صاحب سے بھی مطمئن ہیں, خان صاحب کی قیادت سے بھی مطمئن ہیں. اور انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ جس طرح لوگوں کا جذبہ ایک دفعہ پھر اٹھا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ خان صاحب بھی پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں گے. ٹھیک جی, ہو سکتا ہے آپ کا اوپینین بالکل ٹھیک ہو, صاف ستھرا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ آپ سے اختلاف رائے اس لیے رکھتے ہیں. میں اپنا اوپینین بھی دے دیتا ہوں کہ خان صاحب نے فوکس کیے مریم نواز ہے, زرداری ہے, نواز شریف ہے, یہ شہباز شریف ہے, یہ حمزہ شہباز ہے, اسی میں انہوں نے 3.5 سال گزار دیے. ان کو بہتر یہ نہیں تھا کہ وہ اداروں کو ٹھیک کرتے. ادارے ٹھیک ہوتے, آج اگر نیب ٹھیک ہوتا, FIA ٹھیک ہوتا, عدالتیں ٹھیک ہوتی تو ان کا صحیح کڑے احتساب ہوتا, پولیس ٹھیک ہوتی تو آپ کے ساتھ یہ پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے تو یہ اگر ٹھیک ہوتی. KPK میں کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ KPK کی پولیس ٹھیک ہے, ادارے ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ راستے بھی صاف ہو جاتے ہیں. بہتر یہ نہیں تھا 3.5 سال ان لوگوں مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کیے بغیر جو ہے یہ فکس کرتے, ٹھیک کرتے, ان اداروں کو جو بیوروکریسی ہے اس کو ٹھیک کرتے. دیکھیں جی, یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری بیوروکریسی خان صاحب کو انہوں نے کام ہی نہیں کرنے دیا. اب بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی. خیبر پختونخوا میں میجارٹی جو تھی وہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی تھی. اس میں دوسرا کوئی ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں جو ہے تو کنٹریبیوشن کسی کا تھا نہیں, ٹھیک ہے, تو وہ 2/3 اکثریت ہماری تھی. اسی وجہ سے الحمدللہ وہ ادارے بھی ٹھیک جا رہے ہیں, سسٹم بھی ٹھیک ہے. اب اگر بات کرتے ہیں پنجاب کی, سندھ تو وہی جو چلتا آ رہا ہے پچھلے 70 سال سے انہی کے پاس ہے, وہی کرتے درتے. آج آپ دیکھ لیں سندھ کا حال کیا ہو رہا ہے, سیلاب آئے ہوئے, لوگ ڈوب گئے. پھر سندھی پٹھان مسئلہ جو شروع ہے تو اس پہ قابو وہ نہیں پا سکتے. یہ وہی چیز ہے ناظرین, ملک صاحب میں کامران خان صاحب, یہ وہی چیز ہے جو ہم سیکھتے آ رہے ہیں. بار بار ہمیں دکھایا جا رہا ہے, ہمیں تقریروں میں یہی لیڈران جو ہیں یہ کھڑے ہو کے, یہ ملک کامران خان صاحب کے انٹرویو سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے لیکن دل میں ایک غبار ہے. یہی سیاستدان ہمیں یہی لسانیت کی سیاست جو لوگ کہتے ہیں کہ لسانیت کی نہیں ہونی چاہیے, یہ وہی سیاست ہے. سندھی, بلوچی, پنجابی, پٹھان, یہ کہاں کی سیاست ہے؟ پاکستانی ہونے چاہیے. بہرحال یہ ملک کامران خان صاحب کی اس بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سندھ میں ہو رہا ہے تو یہ جو لسانی اس پہ ہو رہا ہے. دیکھیں انہوں نے KPK کی بات کی, میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2/3 اکثریت ہماری تھی, مقابلہ تھا نہیں. تو اور آل ان آل ہم لوگ تھے, ہم نے کیا الحمدللہ. اب سارا نظر آ رہا ہے آپ کو. آج آپ KPK دیکھ لیں اور صوبوں کے مقابلے میں کہاں جا رہا ہے. رہ گئی پنجاب کی بات, آپ اگر پنجاب کی بات کرتے ہیں, پنجاب میں ہماری 2/3 اکثریت نہیں تھی. وہاں ہمارے ساتھ مختلف پارٹی کے لوگ جو ہیں تو ان کی کنٹریبیوشن سے ہم نے اتحاد کر کے گورنمنٹ بنائی ہے. تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ مجبور تھے, ہمیں ماننا پڑ رہی تھی ان کی. اگر خان صاحب کسی ادارے کو دباتے تھے تو لازمی بات ہے, آپ کو پتہ ہے, پھر وہ خان صاحب کی نہیں چلتی تھی, ٹھیک ہے, یا ہمارے جو بزار صاحب تھے ان کی نہیں چلتی تھی. کیونکہ اگر وہ ادارے کو دبا دیتا تھا, دوسرا اتحادی اٹھ کے آتا تھا کہ نہیں یار پرانے ان کی, اب مطلب ہم کیسے, یہ لوگ سمجھ نہیں آتی, توقع رکھتے ہیں 70 سالوں کا گند اب خان صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ 3.5 سالوں میں صاف کر دیں. انشاءاللہ آئیں گے ہم, اللہ پاک سے امید ہے جب ہم 2/3 اکثریت میں آئیں گے تو جیسے انشاءاللہ KPK ہمارا چل رہا ہے تو اللہ کے حکم سے سارے پاکستان اسی طرح ترقی کرے گا, اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے, خان صاحب کی قیادت میں بڑھیں گے. اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہم 2/3 اکثریت میں اس دفعہ آ جائیں. جیسے لوگوں کا جذبہ اٹھا ہوا ہے اس ٹائم پہ, جیسے لوگ جذبے میں ہیں, جیسے نکل رہے ہیں, لوگوں میں ایک شعور آ گیا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ جو پارٹیوں والے آج کل نکل رہے ہیں
17 जुलाई को जो इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसमें आप देख रहे हैं जो निकलता है, कोई किसी को लोटा आवाज़ दे रहा है, कोई किसी को क्या कह रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे जलसों में क्राउड भी देख रहे हैं, आपके जितनी साफ़ी बरादरी है, जो छोटे मोटे चैनल्स हैं इनके आपके लोगों के, वो सड़कों पे घूमते हैं सारा दिन, वो लोगों से इंटरव्यूज़ करते हैं कि भाई बताओ वोट किसको देना है। तो हम देखते हैं, हम सारा दिन, ये सोशल मीडिया आजकल काफ़ी आम है, तो हम देखते रहते हैं कि सारा दिन वो इन्हीं का चलता है कि भाई जिससे पूछते हैं कहते हैं इमरान खान, इमरान खान। इमरान खान ने एक सोच दी है, लोगों को एक नज़रिया दिया है। सबसे बढ़कर मुरूसी सियासत नहीं कर रहा वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हमारा 2 तिहाई अक्सरियत में आएंगे बाकी सूबों में भी, तो इंशाल्लाह बाकी सूबे भी इसी तरह तरक्की करेंगे जैसा हमारा खैबर पख्तूनख्वा कर रहा है। सिर्फ आप हमारा BRT उठा के देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 सूबे मिल के हमारे BRT का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी और बसें भी आ गई हैं। अभी इंशाल्लाह और बसें भी आ रही हैं, और रूट भी जो है तो प्लान हो रहे हैं। अभी से रूट इंशाल्लाह शुरू होने लगा है, हमारे और छोटे मोटे चल रहे हैं। हमारे इधर साथ ही नज़दीक पड़ता है, कबूतर चौक से, रिंग रोड चौक से, इधर से भी इंशाल्लाह रूट प्लान कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बेहतरी आई है और इंशाल्लाह मज़ीद भी आएगी। मलिक कामरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, विजन दुरुस्त हिम्मत हो, पार्टी मैटर नहीं करती, पार्टी का लीडर जो है वो मैटर करता है। लीडर एक गाइड होता है। जब लीडर के पीछे हम जा रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें फिर रुख का पता चलता है कि हम सही से मत जा रहे हैं या गलत से मत जा रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, थैंक यू सो मच जी।